السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو زور کا جوڑ. میرب ذیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور ڈیفینیٹلی بہت ساری اس وقت باتیں ہونے والی ہیں، بیکاز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جانب جہاں انڈیا نیوزی لینڈ سے ایک ٹیسٹ میچ اپنا ہارا تھا، بہت ہی ایک پرانا ریکارڈ تھا جو ٹوٹ گیا. انڈیا اپنے میدانوں میں نیوزی لینڈ سے ہار گیا، لیکن اس کے بعد ابھی مکمل سیریز باقی ہیں، 2 اور ٹیسٹ میچ ہیں. لیٹس سی کہ انڈیا کس طرح سے باؤنس بیک کرتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سم ٹائمز ٹیمز بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. پاکستان بھی اسی طرح سے بہت ساری غلطیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں تو پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ تو جیت لیا ہے، بٹ آگے ایک اور ٹیسٹ میچ ہے جو کل ہونا ہے. اس کے لیے پچز بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں تیار کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس جرنلسٹ، اسپورٹس اینالسٹ ون اینڈ اونلی ذیشان رانا صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے ذیشان صاحب، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے، مطلب انڈیا میں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیڈسٹر فینس کے ساتھ پچز ڈرائی کی جا رہی ہوتی ہیں تو بہت مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ان سے انسپائر ہو کر ہم نے یہ عمل جو ہے اس کو اختیار کیا ہے کہ ہم پیڈسٹر فینس کے ساتھ پچز ڈرائی کریں؟ مطلب اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایکچولی نا یہ شاید ہماری ٹیل گیٹنگ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے نا آپ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ٹیل گیٹنگ کا ٹرینڈ جو ہے نا ویزا وی انڈیا یہ کافی حد تک جو ہے نا عروج پکڑ چکا ہے. اگر تو کوئی اچھی پریکٹس ہے، آئی تھنک اگر انہوں نے اس پچ کو اس طرح ڈرائی کرنا ہی تھا اینڈ دے نیو کہ ملتان ان کا پنڈی میں میچ ہونا ہے. اولن تو پہلے ہم شور ہی نہیں تھے کہ کن کن وینیو سے میچ ہونا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر 2 میچ انہوں نے ملتان میں کرانے کے بعد ان کو ذہن میں ہاں پنڈی کا بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک دیز تھنگس کوڈ ہیو ہیپنڈ بفور دا وداؤٹ دا کیمراز. اب تو ٹیمز وہاں پر ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹڈ فینز انہوں نے لگائے ہیں. جس طرح انہوں نے کیفیز میں نہیں لگائے ہوتے اسلام آباد میں سردیاں آتی ہیں تو وہ ہیٹرز آگے رکھے ہیں، پیچھے سے ان کو بلو کر رہے ہیں. چلیں اب ٹھیک ہے، اگر ہوم کنڈیشنز کو اتنا بلیٹنٹلی دکھانا ہے، دنیا کی تمام ٹیمز جو ہے اپنی ہوم کنڈیشنز کو یوز کرتی ہیں، چاہے سیمنگ کنڈیشنز ہوں، باؤنس وکٹس ہوں، اسکوئر جو ہے ڈرائی کرنا ہو یا اس کو لش رکھنا ہو تاکہ اپوزٹ ٹیم اگر ریورس سوئنگ میں اچھی ہے تو اس کو اسمدر آؤٹ کیا جائے. لیکن اتنا بلیٹنٹلی دکھانا آئی ڈونٹ نو، آئی مین اب کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہے تو ہے، بہرحال یہ پنکھے لگانا اور سب چیزیں اگر انڈیا نے کیا تھا تو انڈیا نے بھی کیمرے کے سامنے بھی کیا تو اٹ واز ناٹ اے گڈ پریکٹس. دیکھیں اگر میں کہوں کہ جناب میں ایک بیٹنگ وکٹ بنا رہا ہوں پاکستان میں تو یہ نیوز نہیں ہوگی. پاکستان میں بیٹنگ ٹریک ہونا چاہیے اینڈ اسپن ٹریک بھی ہونا چاہیے. وی نیڈ دا ڈرائی کنڈیشنز، وی نیڈ دا ڈرائی اسکوئر. لیکن اس کو آبویس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں یہ میرا ایک چھوٹا سا اوپینین ہے، کوئی ضرورت نہیں ٹیل گیٹنگ کرتے. لیٹ می ٹیل یو کہ جو انڈیا میں نوئیڈا کے اندر افغانستان میچ تھا، آئی گیس کہ اٹ واز نیوزی لینڈ، آئی گیس کہ ان کے لیے نوئیڈا کا جو اسٹیڈیم تھا وہ مطلب افغانستان نے اپنے لاجسٹکس کو دیکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کیا تھا، فائنل کیا تھا، اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. مطلب اس وجہ سے وہاں پر اس طرح سے انہوں نے کرا کے ان کے لیے ایک اسٹیڈیم ریڈی کر دیا. اس کو اسٹیڈیم کی ایگزیکٹلی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے. وہاں پر مشکل شاید ڈے نائٹ میچ ہوا ہوگا ڈومیسٹک اگر ہم دیکھتے ہیں، ادروائز وہاں پر کبھی بھی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان میں راولپنڈی کی پچ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جو کہ ہماری جس میں ریسنٹلی ہم نے ابھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی ٹیسٹ کھیلا ہے. دونوں ٹیسٹ میچز ہم نے یہاں پر کھیلے ہیں، اور یہ ہماری ایک وہ گراؤنڈ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے، اٹ از انٹرنیشنل گراؤنڈ. اور یہاں پر جا کر ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہم اس قسم کی فیسلٹیز ہر چیز اویلیبل ہے، اس کے باوجود ہم ایسے ایکٹس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک تو کرکٹ ہماری جو ہے وہ مشکل سے تھوڑی بہت، مطلب ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپنرز کی وجہ سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، فاسٹ بالرز سے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پر ہمیں فاسٹ بالرز کی ضرورت ہے، تو ابھی تو ہماری ٹیم بیلنس نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اس طرح کی چیزیں کر کے ہم اپنا مزید مذاق بنوا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پنڈی کی پچ ہے نا ٹریڈیشنلی وہ بیٹرز کو سوٹ کرتی ہے. اگر آپ ہمارے 2019 پوسٹ 2019 کا اگر آپ حساب لگائیں نا تو وہاں پر جو پچ ہے دیٹ سوٹس دا بیٹرز. وہاں پر اسپنرز کے مطابق یہ پچز نہیں بنائی گئیں. اور جب آپ نے پہلے جب بنگلہ دیش کی سیریز آئی اور وہاں پر آپ نے آ کے اپنے 4 فاسٹ بالرز لگا دیے، پلان تو آپ کو پہلے ہی تلپٹ ہو گیا تھا. یہاں پر یہ کہ جہاں تک اپنے فیسلٹیز کے پہلے میں نوئیڈا کو ٹچ کر لوں، انڈیا نے ایز این ایڈیشنل فیور جو ہے نا وہ گراؤنڈ دی تھی افغانستان کو. انڈیا ہیز بن ویری سپورٹیو. جس طرح ہم 2 ڈیکیڈز پہلے سے افغانستان کرکٹرز کو سپورٹ کرتے کے پی میں اور ان کو گراؤنڈ ہمیں دی ہوئی تھی اور دے یوز ٹو پلے دیر، تو انڈیا نے اپنا ہینڈ ایکسٹینڈ کیا اور نوئیڈا کے گراؤنڈ ان کو دیا. اب اف یو وڈ آل نو کہ مونسون جو ہے نا ایکسٹینڈ ہوئی ہے انڈیا میں زیادہ، کافی زیادہ. تو ان کا ایریا اگر دہلی کا دیکھیں، گڑگاؤں کا دیکھیں، اس کے پاس جو وہ ایریا ہیں وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں. اب اوبیسلی واز ناٹ دے ٹیسٹ سینٹر ٹو بی آنیسٹ، بٹ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک انڈینس کو ڈو دس مچ فار افغانیز جنہوں نے کیا کہ ان کو فرسٹ ٹیسٹ کھیلنے کا موقع دے دیا. اب آ جائیں پاکستان واپس. پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے اٹ از ٹریڈیشنلی سنس ایور ہمارا ٹیسٹ سینٹر ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس الحمدللہ فنڈس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. کرکٹنگ فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں. دے ہیو ہیڈ بگ پروڈکٹس ٹو سیل ان دا پاسٹ 2 to 3 ڈیکیڈس کہ ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن لاجسٹکس ہمیشہ ہمارے لیے ایشو رہا ہوا. ابھی بھی اگر آپ کو پتا ہوگا نا، آج سے 3 مہینے کے بعد بھی ہم نے کوئی ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے ایسے کراچی میں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اون گراؤنڈ ہے.
ملتان بھی ان کی اون گراؤنڈ ہے, تو وہاں پر بھی ان کی لاجسٹکس جو ہے نا آپ کو ٹرک جاتے نظر آ رہے ہوں گے 3 دن پہلے یہاں سے وہاں. سو یہ تو ہمارا ہے, ہم کبھی بھی جو ہے نا 11th آور سے پہلے کچھ کرتے نہیں ہیں, اور وہ کچھ کر لیں تو پھر وہ ہماری فیور میں نہیں جاتا. تو دس از دا اسٹوری آف ایکچولی ہماری پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی, جس طرح کازن ٹرافی میں ہم لوگوں نے کیا ہے, ابھی تک اسٹارٹ بھی نہیں کروائے. بالکل صحیح بات ہے, اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر پلیئرز تیار ہو رہے ہیں وہاں پر ہم ان چیزوں کو غور کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم اپنا ایک نیا پول, نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے لانے کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں تو بس وہی اپنے کرکٹرز جو ہیں وہ جو چاہیے, مطلب جو ہمارے سٹارز ہیں جو ابھی باہر تھے تو ہماری ٹیم جیت بھی گئی ہے, ہمیں تو بس انہی کی ضرورت ہے ہر جگہ پر. بابر اعظم کے فینس کافی اگریسو ہو رہے ہیں بابر اعظم کی بیشنگ کو لے کر یا بابر اعظم کو سپورٹ نہ کرنے کو لے کر, مطلب وہ تو باقاعدہ طور پر سمجھ لے کہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں. تو کیا مطلب یہ اتنی زیادہ ایک جو محبت ہے بابر کے لیے, بابر کے بغیر تو ٹیم تو جیت گئی ہے, تو why don't we support ساجد, why don't we support نعمان, why should we keep on supporting بابر اعظم when he is not performing. مطلب بابر پرفارمر ہے تو بابر بابر ہے, اگر وہ پرفارمر نہیں ہوگا تو پھر تو وہ اس میں مطلب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا کنگ, یا وہ سب سے الگ ہے, یا وہ سب سے اچھا بیٹسمین ہے. ان کا سب سے اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے میرا, ان کا سب سے اچھا علاج ہے جو ہولیگنزم ہوتی ہے نا, کسی بھی سپورٹس میں ہو, کسی بھی ڈسپلن میں ہو, ہولیگنزم کو کبھی پسند نہیں کیا جاتا. یہ کلٹ ورشپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ, کلٹس بن گئے, یہ پلیئر کا کلٹ بن گیا اور بات ہو گئی. آئی تھنک اس کا بیسٹ جو میرے پاس سجیشن ہے اور ریمیڈی ہے نا, کہ لیٹس ناٹ ایون ڈسکس دیٹ جینٹلمین اینی مور. وہ ابھی بریک پہ گیا ہوا ہے, پیچھے لوگ اس کے پاگل ہو رہے ہیں. کامران غلام نے آتے ساتھ جو سینچری لگائی ہے, ہاں اس کا کوئی نام نہیں ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور کامران غلام میں کہتا ہوں اس کا بھی نام نہ بھی لیں, لیکن دیکھیں وہ لڑکا جس کو آپ نے روکا ہوا تھا اور وہ بندے نے آج ساتھ انہیں بلے سے بتایا یار آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے. تو آئی تھنک یہ گڈ انف رسپانس ہے. آئی تھنک کہ قدرت کی طرف سے بھی کہ جب آپ نان پرفارمنس کو اتنا اٹھانا شروع کر دیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ یا تو ادھر وہ کلٹ میں چینج ہو جاتا ہے, یا کلٹس ایسے جو ہوتے ہیں نا ہم نے بڑے بنتے دیکھے اور بڑے ٹوٹتے دیکھے. تو ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, آئی سین اے کپل آف پیپل لیمنٹنگ ایٹ یو نو آئی مین یور سیلف ایز ویل. کبھی کبھی ہم پہ بھی کامنٹ کر لیتے ہیں, عجیب قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں. دس از اے پارٹ آف اٹ. یہ جب 2-4 میچز میں اسکرین پہ نہیں نا دیکھیں گے تو جن لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنی ایجنسیز کے ساتھ, پی آر ایجنسیز کے ساتھ, خود بخود ہی تھک جائیں گے. ایز لانگ ایز یو کیپ پلینگ یو گیٹ دا فنڈز اینڈ ایوری تھنگ. ونس یو پیرش دین یو ڈن. بڑے بڑے پلیئرز ہیں, بڑے چلے گئے, نو ون ریمبرز دیم. تو یہ تو ایک ایسا پارٹ پاکستان کرکٹ کا ہے کہ جس میں کرکٹ بورڈ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ پلیئرز کی پرفارمنسز کو بولنا چاہیے, ہیش ٹیگس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں, پلیئرز کو اس سے ہٹا لیں. بالکل صحیح بات ہے. ویسے بھی بات یہ کہ دیکھیے ابھی فخر زمان نے اگر بابر اعظم کو سپورٹ کیا اور آؤٹ آف دا وے جا کر کیا, مطلب پی سی بی آپ پی سی بی کی وجہ سے بنے ہیں اور آپ پی سی بی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, سلیکٹرز کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب ٹیم میچ ون کر گئی ہے. یا تو ہوتا کہ ٹیم میچ ون نہیں کر گئی ہے, بہت ہی بدترین شکست ہوئی ہے, تو آپ بورڈ کو چیلنج بھی کریں کہ بھائی آپ نے یہ کیا ڈیسیژن لیا, اس سے اچھا تو ہم کھیل لیتے. مطلب وین ٹیم از پرفارمنگ, وین دا نیو, مطلب میں نیو ہی کہوں گی ساجد کو بھی, مطلب بہت دیر بعد انہیں موقع ملا ہے, کون ان کو ہر میچ میں آپ شامل کرتے ہیں, آپ نے کچھ ریپلیسمنٹس کرنے کے بعد آپ نے ٹیم کو ون کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر وائی آر یو ریزنگ یور وائس اگینسٹ پی سی بی یا اگینسٹ دوز پیپل ہو ور ان سپورٹ آف دا نیو پیپل جن کو باہر بٹھایا ہوا ہے, ایسے پلیئر جو آلریڈی باہر ہیں. خیر ذیشان رانا صاحب, کمنگ بیک ٹو دا میچ, اگر ہم بات کریں ابھی آسٹریلیا سیریز ہماری ہونے والی ہے, ابھی کل کے میچ کو ہٹا کے تھوڑا سا ہم آسٹریلیا سیریز کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس میں نئے پلیئرس کو شامل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس میں پروبیبلی ہمارے ٹاپ کرکٹرز بھی ہوں گے, بابر اعظم بھی ہوں گے, شاہین نسیم شاہ بھی ہوں گے, لیکن اس میں حسنین کا نام بھی لیا جا رہا تھا, کامران غلام کا نام بھی لیا جا رہا تھا. ڈو یو تھنک دیز چینجز وڈ افیکٹ؟ ڈیفینیٹلی جی. بیسکلی ہمارے پاس جو سفید ہاتھی تھے نا کرکٹ ٹیم میں, جن کی پرفارمنسز کافی اچھے سے صحیح نہیں جا رہی تھیں, ان میں پورا پاکستان فخر زمان کے بارے میں بات تو کر رہا ہے. مجھے اپنا لاسٹ 1 ایئر میں فخر زمان کی پرفارمنس کیا رہی تھی. پہلی کیجولٹی تو مجھے لگتا ہے کہ عاقب جس مائنڈ سیٹ سے آیا ہے اس باری, دیکھیں اس نے کیا بہت پہلے کہا تھا کہ شاہین کو اس ٹورنامنٹ کے لیے ریسٹ کروا دیں, 2 سال پہلے. اگر شاہین نے بات مانی ہوتی تو شاہین آج ہمارے ساتھ ہوتا اور وہی وکٹیں اکھاڑ رہا ہوتا, پاکستان کی بولنگ بہت آگے چلی گئی ہوتی. چلیں دیر ہے, درست ہے. اس نے آتے ساتھ کیا کیا, آتے ساتھ اس نے اپنا جو ہے فخر زمان کے بارے میں یہ چرچا ہو گئی کہ فخر زمان ول بی دا فرسٹ کیجوالٹی فار آسٹریلیا ٹور, کیونکہ سلیکٹرز اب کسی اور ٹیلنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصل اکرم کو لانے کی بات کر رہے ہیں, شاید سفیان مقیم کو بھی اس میں انڈکٹ کیا جائے. افتخار جو ہے ان کو ڈور دکھایا جائے گا, ان کو ریسٹ کرایا جائے گا, پرٹیکولرلی وہ 1 ڈیز میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے, اور پرابلی T20 میں بھی نظر, اور اس کے بعد شاداب. اب یہ 3 وہ پلیئرس تھے کہ اگر ہم اس کو غلط نہ کہیں تو یہ ان کے ساتھ ایک پلیئر تھا نواز. یہ چاروں ہمارے جو ایکس کنگ صاحب تھے نا ان کے ہینڈ پک تھے, جس کی وجہ سے ایسا ببل بنا کہ پاکستان ٹیم میں ہوتا کیا تھا, فاسٹ بولر آپ کے انجر کیوں ہوتے ہیں,
جب آپ کو اوور برڈن کرتے ہیں, اوور لوڈ کر دیتے ہیں. ہم ان کو لمٹ تو بڑا, میں بھی بڑا کرٹیسائز کرتا تھا کہ یار شاہین کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا, نسیم شاہ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا, حارث کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اسپنرز اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے, مڈل آف دا اننگس میں وکٹس نہیں لیں گے, اور پھر اینڈ میں کہیں گے میں بالر ہوں, بیٹر ہوں, میں کیا ہوں. اس پہ جو ہے نا آپ کرکٹ بورڈ اور سلیکٹرز نے یہ بات کر لی ہے کہ آسٹریلیا ٹور کے لیے شاید زمبابوے کے لیے ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے, آپ کے ٹاپ مین پلیئرس کو, لیکن ان پلیئرس کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے لسٹ میں سے. اور جب ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا نا تو آٹومیٹکلی نیو گنز آئیں گی, آپ کا مسٹری اسپنر آئے گا, آپ کے پاس پرابلی کامران غلام کی صورت میں ایک اچھا مڈل اور اوپنر بھی آ سکتا ہے, مڈل میں بھی اچھا پلے کر سکتا ہے. تو آئی تھنک اب جو چینجز ہو رہی ہیں وہ ایک کرکٹر کر رہا ہے. انفیکٹ چلے ہریرا, اگر ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹیسٹ میں ہریرا کو بھی ہم موقع دے سکتے ہیں, ابھی نہیں بٹ اس کے بعد ہو سکتا ہے. آپ کو ٹرینڈ تو کرنا ہے نا, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ کو کسی کو اتنا موقع دینا ہے کہ جو اس کی ریپلیسمنٹ پر آ سکتا ہے وہی پیچھے ہٹ جائے. اس کے علاوہ وسیم جونیئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے پرابلی انہیں بھی ایڈ کیا جائے گا. اور اس ٹیسٹ میچ کے اندر جیسا آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ میر حمزہ انجرڈ ہو گئے ہیں, تو پھر اٹ مینس کہ وی اونلی ہیو ون فاسٹ بالر. اٹ مینس وی اونلی ہیو ون فاسٹ بالر. بیسکلی اگر ہم نے اسکواڈ میں دیکھیں, آئی بلیو محمد علی کا نام اسکواڈ میں تھا, 15 ممبر اسکواڈ میں تھا. میری نظر میں محمد علی کی بجائے جہاں تک میرا پرسنل اوپینین ہے, عاقف جاوید نے بڑا امپریس کیا تھا ود ہز پیس ان دا پاکستان ون ڈے کپ جو فیصل آباد میں ہوا تھا. آئی تھنک جو ہمارا وائٹ بال کا جو ہیڈ کوچ ہے گیری کرسن, اس کے بھی مطابق حسنین سے بھی تیز بالنگ کی تھی اس نے. سو عاقف جاوید برنگز ان دیٹ لیفٹ آرم اینگل اور 10 سے 12 کلومیٹر کی پیس ایڈیڈ. اگر وہ ویل ڈائریکٹڈ ہو تو میرا خیال ہے بیکاز ہوم سیریز ہے تو عاقف کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. میر حمزہ ایک بہت بڑا ہمیں دھچکا ہوگا بیکاز میر حمزہ ہیز پرفارمڈ, جب بھی اس کو موقع ملا اس نے پرفارم کیا ہے. جب آسٹریلیا بھی گیا تھا تو اس نے بھی پرفارم کیا تھا. اس کی بال سیم کرتا ہے اچھے طریقے سے, اور اس کو ہپ انجری, اور ہپ انجری از ناٹ ویری سم تھنگ ویری نارمل. یہ تو ہوئی تھی تو یو ہیو ٹو ریسٹ فار سم ٹائم. تو اگر ہم ون فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں, اور وہ بھی عامر جمال, میری اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں ود عامر جمال. عامر جمال ایز اے لانگ ہینڈل بیٹر یس, بٹ ایز اے بالر نو. میں نے آپ اگر پچھلے میچ میں دیکھا ہوگا, ہی واز آپریٹنگ ایٹ 126, 128, 130. اس پیس پہ یہ لینتھ نہیں ہوتی بال کرنے کی. یو کین ناٹ بال شارٹ ایٹ دس پیس, یو اونلی ہیو ٹو بال دا چینل. اب وہ چینل بالر ہے نہیں, وہ بال کو فلوٹ نہیں کرتا, وہ بال کو بینک کرتا ہے آن دا پچ. جو بال کو پچ بینک کرنے والے بالرز ہوتے ہیں نا, دے ہیو ٹو ہیو ایڈیشنل پیس اور ڈائریکشن, وہ اس میں نہیں ہے. تو جب کہیں آپ کو پیسر کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے اپوزیشن کو ریٹل بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر I think we need to look up to Akif, because عاقف چاہتا ہے کھیلنا. عاقف کے لسٹ میں میچز although کم ہے, 47 میچز کھیلا ہے وہ. he is only 23 and he is quick. اگر اس کو تھوڑا اچھی کوچنگ مل جائے تو وہ پاکستان کا میچل جانسن بن سکتا ہے, اور شاہین کے ساتھ اگر اس کا پیئر بن جائے اٹ کین بی ویری ڈیڈلی پیئر. یہ فیوچر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. چلیں لیٹس سی, آئی وش کہ ایسا ہی ہو. اگر ہم بات کریں ابھی شاہینز کی, انڈیا کے ساتھ میچ تھا, اور اس سے پہلے ایک چیز سامنے بھی آئی تھی کہ حارث جو کہ ہمارے کیپٹن ہیں شاہینز کے, انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہے ہم, بیکاز وی گیٹ ٹیریفائڈ. ہمیں مطلب اس چیز کی وجہ سے ہم یا چلیں خوف زدہ نہ بھی کہیں آپ, لیکن پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے ان کیس اوپر. تو انڈیا کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کرنے سے منع کیا تھا اپنی ٹیم کو, اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ان کا میچ بھی تھا. تو اب انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوا تو آپ نے بھی ایک ویڈیو کافی وائرل جا رہی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی شاید, جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ ہمیں نظر آیا. ابھیشیک واز آئی گیس سفیان حکیم کے ساتھ بھی نظر آیا, تو اس وقت جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا آپس میں ہوا. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ سم ٹائمز اتنا اگریسو ہو رہے تھے. اٹس گڈ, سلیجنگ اچھی چیز ہے, مطلب سلیجنگ ہوتی ہے, کرکٹ کا حسن ہے, لیکن وہ اس چیز میں ہوتی ہے نا کہ وین یو آر پرفارمنگ ایز ویل. ایک طرف آپ میچ ہار گئے ہیں, دوسری جانب آپ کی جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ آپ کا بہت زیادہ ہائی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آگے جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیں یہ پلیئرز یہیں سے آئے ہیں, کامران غلام اس سے پہلے شاہینز کھیلے ہیں, ہریرا کھیلے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ڈونٹ یو تھنک ایک تو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کو بھی اپنا نارمل کرنا چاہیے, اور دوسری جانب یہ ہے کہ آپ کو وننگ کی طرف جانا چاہیے تھا. 8 وکٹس, بالکل صحیح. میں آپ کو اس میں 2 باتیں کہوں گا. ایک بات تو محمد حارث, پتہ نہیں کس کریڈینشیل پہ اس بندے کو آپ نے کیپٹن بنایا ہے پاکستان اے کا. ہی ڈز ناٹ ہیو دا کریڈینشیلس, اور اس کی لیڈرشپ آپ نے دیکھ لی کہ وہ جب اسپنر منہاس سے بالنگ کر رہا تھا, منہاس سے ایک اوور کرایا اس نے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو انہیں 4 رنز دیے, اس نے فاسٹ بولرز لگا دیے. جس طرح ہم گلی محلے کا یا ایک اسکول کا میچ کھیلتے ہیں نا, کہ یار تو نے پہلے 5 اوور کرنے, پھر تو نے آخری 5 اوور کرنے, نو اسٹریٹجی. ایک تو اسٹریٹجی کا فقدان ہے. چلیں پھر میڈیا سے بات آپ نے کیا کرنی ہے. آئی تھنک ان لوگوں کو نا بڑا اچھا فنشنگ اسکول ہے پاکستان میں ہمارے, جہاں پر ہمارے آفیسرز پاس آؤٹ کیے جاتے ہیں, 6 مہینے کی ان کی اسکولنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایک ریفائنڈ جینٹلمین میں ٹرانسفر لے کے ہوتے ہیں. یہ ہمارے فورن ایمبیسڈرز ہوتے ہیں پلیئرس, اگر ان کو سمجھ آ جائے. سو اگر آپ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ذکر کر کے ہم انڈیا سے ڈر جاتے ہیں, سو آئی تھنک اسی ریزن پہ نا ان کو ریٹرن ٹکٹ دے کے پاکستان بلا لینا چاہیے تھا. آپ نے نہیں بلایا, چلیں مرضی, پی سی بی کو بہتر پاتا.
پھر آپ میچ کے سٹارٹ میں جب آپ اننگز اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے ایک بال پہ چھکا مار دیا, آپ روہت شرما ہیں, آپ کیا ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھتا ہوں. دوسری بال پہ آپ کی لیگ اسٹمپ اپروٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پاکستان کو جو ہے نا, اگر وہاں پر قاسم اکرم کیمیو نہ کھیلتا, منہاس اچھی بیٹنگ نہ کرتا, وی ٹک دا میچ ویری کلوز ٹو انڈیا. اور مائنڈ یو انڈیا کی ٹیم میں 9 پلیئرز ایسے تھے کہ جو 8 سال سے آئی پی ایل کھیل رہے ہیں نا. آئی پی ایل کا ایک اسٹیج بہت بڑا اسٹیج, بہت بڑا, بالکل. اس میں ابھیشیک شرما تھا, تلک ورما تھا. اب ابھیشیک شرما کی بات کر لیتے ہیں. یہ لڑکا جب لاسٹ سیزن کھیلا نا آئی پی ایل کا, تو وی ہیو بن اسپیکنگ ود ایچ ادر باہر بیٹھ کے میچز کے کہ اس لڑکے میں فرق ہے. I guess he was playing against Bangladesh as well. He was playing against Bangladesh as well. So ابھیشیک شرما کے ساتھ آپ سفیان مقیم کے لیے ایک میسج ہے کہ یار دیکھو چھوٹے بھائی ابھی آپ کا کریئر سٹارٹ ہونے لگا. یس یو کین سے دس ڈو دس, بٹ آپ اس کو جیسز دے رہے ہیں, آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی تھنک اس کو جو ہے نا, میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے 2 میچز کے لیے اس کو نا بین کرے. ایشیا کا ایمرجنگ کیٹیگری کی بات ہے, اس کو 2 میچز کے لیے یا تو بین کرے یا اس کی فیس لے, اس کو سمجھائے کہ دس از ناٹ دا وے. پلس ابھیشیک از این انٹرنیشنل پلیئر, یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ. کرکٹ میں جو ہے نا آپ کی ایج, آپ کی نمبر آف میچز, آپ کا ایکسپوجر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہی شوڈ ہیو شون سم ریسپیکٹ. آپ نے بندہ آؤٹ کر دیا, آپ نے ان کے اسکور ریٹ پلگ کر دی ہے, تو وائی گیٹ یو مائنڈ انٹو اے نیگیٹو تھاٹ کہ آپ لڑ پڑیں کسی سے, اور وائی میک رانگ ہیڈ لائنس. ایگریشن از ناٹ گالیاں دینے کسی کو, یہ اشارے کرنا. ایگریشن از پلئنگ ہارڈ اینڈ یو نو ڈیفیٹنگ دا ٹیم. ہنسے نا لیکن ہارڈ کھیلیں. آئی تھنک یہ حارث کا وہ ایکٹ اور پھر یہ سفیان مقیم کا ٹیلنٹ جو ہے نا, یہ فارم میں بڑی فلیٹنگ ہوتی ہے, آپ کی ریپیوٹ کیری کرتی ہے, اینڈ دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. ہم پاکستان میں ہماری ایک بڑی اچھی ہیبٹ ہے, ہم اپنے بندوں کو کرٹیسائز کر لیتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ. سو دس واز مائی رسپانس ٹو دس. نہیں, یو آر ویری رائٹ, آئی ٹوٹلی اگری ود یور پوائنٹ. کیونکہ دیکھیے ہمیں نا کچھ ایکشنس کو اس طرح سے لے کر چلنا چاہیے جو ہماری وکٹری کو جسٹیفائی کریں. مطلب یا تو آپ جیت رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے. یو نو وائی آئی سم ٹائمز آئی فیل لائک کہ افغانستان کے جو پلیئرز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری, یا بنگلہ دیش کے, یہ 2 ایسے کنٹریز ہیں جن کے پلیئرز بہت اچھا ہے, بہت ٹیلنٹ بھی ہے, ان میں بہت اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ ان کی پرفارمنس سے بڑھ کر ہے. So if your attitude is more than your performance, then you should have to focus on that thing. یا تو پھر آپ کی پرفارمنس, جو ایٹیٹیوڈ مطلب اتنا دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, آئی گیس کہ وہ پرفارمنس پر کم غور کرتے ہیں اور اپنے ایکشنز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. مطلب جو پرفارم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے یہ یا یہ ایسے ایسے ایکشنز کرنے کا. مطلب وراٹ کوہلی when he is on the field, he sometimes used to hold his bat and he do like this کہ my bat talks, ٹھیک ہے, because he is وراٹ کوہلی, he have achieved something. لیکن بلا وجہ آپ آ کر جناب ابھی سے تو آئے بھی نہیں میدان میں, اترے بھی نہیں, اور جمعہ مارتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ آپ کا پیک پر ہے. تو یہ چیزیں پھر آپ کی پرفارمنس کو جو ہے ایگزیکٹلی افیکٹ, اور یہ آپ کو نیگیٹو ہیڈ لائنس پہ لے کے جاتی ہیں. دیکھیے ایک شعیب اختر تھا, وہ جب آپ کو اکثر کوائٹ کرتا تھا نا اور ہیڈن کو اشارہ ایسے کرتا تھا, وہ 150 55 60 پہ گین کرتا تھا, اس کا تب باڈی ٹیمپریچر 105 پہ چلا جاتا تھا, اس کے گھٹنے پہ اس کا 8 گنا وزن پڑتا تھا, وہ 40 میٹر دور سے بھاگ کے آتا تھا. آپ اسپنر ہیں, ابھی آپ نے انٹرنیشنلی کھیلا نہیں ہے. آئی مین یہ میں اس لیے بات کروں بیکاز سم ون شوڈ سی دس. آبویسلی ہماری اس پروگرام کے اللہ کا شکر ہے رینج ہے, اس کو پتہ لگے کہ یار یہ چیز نیکسٹ ٹائم نہیں کرنی. آپ نے اسکل کو امپروو کریں اور اس سے اس کو آؤٹ کریں, اور اگلا بیٹر اگر آؤٹ ہو گیا تو جسٹ لیو اٹ. اور جہاں ہم وراٹ کی بات کر رہے ہیں یا کسی کی بھی بات کر رہے ہیں, وراٹ کوہلی نے ہائپر اتنا ہوتا تھا اسٹارٹنگ میں, آپ دیکھیں کتنا ریفائنڈ ہو گیا وہ. تو آئی مین ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ انوشکا کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. یس, اس کی فنشنگ اسکول انوشکا ہی تھی میرے خیال سے, کافی حد تک اس میں فرق آیا بیسکلی. بہت فرق. سو دیز پلیئرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں فنشنگ اسکول کا, یہ مینرزم کا, یہ بڑا ضروری ہے. بیکاز اس سے کرکٹ سے بڑی ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور اس سے بڑی ہمارے پاس آئی بالس کہیں سے نہیں آتی. آپ دیکھیں ایک میچ آپ جیتے ہیں, چاہے 1 آؤٹ میچ آپ جیت گئے ہیں, اس دن پاکستان میں نیوز میں صرف کرکٹ تھی, اور ہر بندہ خوش تھا, ہر کلاس کا بندہ خوش تھا, ہر آفس جانے والا بندہ خوش تھا, ہر مزدور خوش تھا. تو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی وننگ اینڈ یو نو پازیٹیو تھنگس, نہ کہ آپ ابھی آئے نہیں اور اس سے پہلے آپ کا کچا چھٹا صاف ہو رہا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا ٹیلنٹ دیٹ یو ہیو سفیان, فوکس آن کرکٹ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, آئی ٹوٹلی ایگری. اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے وہ جناب کل ہمارا انگلینڈ کے ساتھ لاسٹ ٹیسٹ میچ ہے, یعنی تیسرا اور لاسٹ, جس میں 1-1 اس وقت سیریز کی جو صورتحال ریزلٹس ہیں. ایک میچ انگلینڈ جیتا ہے, ایک ہم جیتے ہیں, اور ابھی کل کے میچ کے لیے ٹکٹس بھی فری کر دی گئی ہیں فار دا فرسٹ ڈے آئی گیس, کہ پہلے دن جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں, فری میں آ سکتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹیسٹ آلریڈی ایک ایسا کھیل ہے, اب بھی کچھ انٹرسٹنگ ہوا ہے بیکاز پاکستان جیتا ہے, ادروائز تو پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ مطلب ختم ہی ہوتی جا رہی تھی لوگوں کے دلوں میں. لوگ پریفر کرتے تھے کہ وہ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی اور میچ دیکھنے میں ان کا وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا
جو ابھی یو نو ڈیولپ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد. تو ایسی سچویشن میں جو ٹکٹس کا فری کرنا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس انیشیٹو؟ فور شیور جی, بہت اچھا جیسچر ہے پی سی بی کے اینڈ سے, بیکاز دیکھیں گراؤنڈ میں اگر کراؤڈ آئے گا تو ہی اس کی بات بنے گی. اینڈ آئی بلیو جو میچ ہمارا 24 کا اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بات بھول رہے ہیں, انگلینڈ کی ٹیم جو ہے نا دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں سے ایک ٹیم ہے, ٹاپ 3 ٹیئر 1 ٹیمز میں سے ہے. پاکستان کا ٹیئر 3 کی باٹم سے پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیئر 1 کی ٹیم کو ہرانا واز دا نیوز. پاکستان کی کراؤڈ نے دیکھا کہ ہم نے نیچے گر کے ان کو ہرا دیا ہے اور کمپریہنسولی ہرایا ہے. سو یہ جو وکٹری تھی نا پاکستان کی, یہ کراؤڈ کو ویسے بھی پل کرنی تھی. پھر پنڈی اسٹیڈیم, جن لوگ جو سے واقف نہیں ہے, یہ اٹس ان دا ہارٹ آف پنڈی, تو وہاں پر اگر کراؤڈ کے لیے آپ گیٹس کھولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پنڈی کا کراؤڈ جو ہے نا, وہاں کا ٹرن اوور پاکستان کے اور بگ سینٹرز کی نسبت بہتر ہے. تو اٹ ول ایڈ کلرز ٹو دی ٹیسٹ میچ. اور پاکستان ٹیم جس طریقے سے ہمارے 2 اسپنرز نے پرفارم کیا ہے, پھر ہمارے جو کچھ بیٹرز نے جو بیٹنگ کی ہے, اس سے آپ کے جب ہیروز پرفارمنسز سے بنتے ہیں نا ادر دین سوشل میڈیا, تو وہ جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان کی ہوتی ہے آرگینک سپورٹ. آرگینک سپورٹ فالوور کرکٹ کا جو ہے نا آٹومیٹکلی گریٹ کرکٹرز کو دیکھ کے آتا ہی آتا ہے. آپ سے بھی لوگ بڑے اکراس دا بارڈر انٹریکٹ کرتے ہیں, کبھی تھوڑے بہت ہم سے بھی کرتے ہیں. پیپل آر آسکنگ اباؤٹ کامران غلام. پیپل آر سیئنگ کہ آپ لوگوں نے ان اسپنرس کو, ساجد خان کو, نعمان علی کو کہاں شیلف کر کے رکھا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے 2 کلومیٹر کی رننگ نہ کرنے کی وجہ سے نعمان علی کو میچ نہیں کھلایا. آئی مین یس, دیکھیے فٹنس آ جاتی ہے اگر آپ میں کرکٹنگ گریٹ ہے نا اور آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو فٹنس کے کچھ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے 2 to 3 ویکس کی محنت اگر آپ سیریس ہیں اپنے بارے میں تو وہ ہو سکتی ہے. وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی تو آپ اتنے فٹ پلیئرس کو کھلا لیتے ہیں, اتنے اس سے بھی زیادہ فٹ جو ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ چوڑے. کبھی آپ ایک ٹال لیفٹ آرم سلو بالر جس کو باؤنس بھی ہے, اسپن بھی ہے, وکٹس بھی لیتا ہے, آپ 2-3 سال کے لیے اس کو غائب کر دیتے ہیں. پھر کبھی آپ کے کچھ ایکس چیئرمین کہتے ہیں یار یہ پچر تو میں نے خود بنائی نہیں تھی, یہ تو مجھے کپتان نے کہا تھا بنانے کے لیے, جس کو کل بھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوا. اٹ واز وی ہیو ڈن دا بگیسٹ ڈسفیور ٹو پاکستان کرکٹ ہمارے ڈیسیجنس کی وجہ سے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی ریت لے آؤ, مٹی لے آؤ, ڈراپ اینڈ پچ بنا دو, کیا ہو گیا. اچھا, یہ جو آپ نے پوائنٹ ابھی ریز کیا, آئی واز اباؤٹ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل, کہ یہ جو میں نے نہیں کہا تھا, مجھے تو اس نے کہا تھا, اس نے نہیں کہا تھا, یہ پچ ہے, یہ آپ کا کنٹری ہے اور یہ آپ کے کنٹری کی کرکٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. اس کے اوپر آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ مطلب اٹس جسٹ لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, پھر ہارش ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایسے جیسے کسی مطلب گلی محلے کی کرکٹ ہے کہ تم نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں کھیلنا ہے, تم نے یہاں پچ لگا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ کیا یہ پروفیشنل گفتگو ہے کہ اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکیں؟ جی ایکچولی ہوتا یہ کہ جب آپ کو پاس نا کوئی مٹیریل بولنے کا نہ رہ جائے اور آپ کو کہنے کے پتہ لگ جائے کہ یو ہیو فالٹڈ اور آپ اپنی غلطی کور کرتے کرتے تھک جائیں. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جتنے بھی فالوورز ہیں نا, ونس ایک بندہ اسکرین سے غائب ہوتا ہے نا, اسٹیج سے غائب ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ جو ہے نا پیپل اسٹارٹ فالوئنگ اپارٹ. یہ بگیسٹ سپورٹر تھے ان صاحب کے, رمیز راجا صاحب, کمز فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ. رمیز بھائی یو نو فادر واز ان بیوروکریسی, ہز گرینڈ فادر واز ان بیوروکریسی ایز ویل, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ نے غلط بندے کو بیک کیا اور آپ غلط بیک کرتے رہیں تو سب سے بڑے سپورٹر یہ تھے. تو یہ پہلی ایگزامپل میں نے کو بتا دی ہے. اب کافی لوگ کہیں گے ہم نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. ہم نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا, صرف اپنے ریکارڈس کو سیدھا کرنے کے لیے پلاسڈ وکٹ فلیٹ ٹریک بنا کے. حالانکہ پتہ ہے کہ جو سینا کنٹریز ہیں, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ اینڈ یہ انفیکٹ نیوزی لینڈ ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, یہ اسپن کو اچھا نہیں کھیلتے ہمارے ٹریکس پہ. ہم نے ان سے کیوں میچز ہارے, 2 میچ ڈرا ہمارے کیوں ہوئے. آسٹریلیا لاسٹ میچ ہم سے کیسے جیت گیا. انگلینڈ 2022 میں ہمیں 3 میچ کیسے ہرا گیا, صرف اس لیے ہم نے اسپن ٹریک نہ تو بنائے, ہم نے نہ نواز کی جگہ کمپرومائز کرنا چاہا. آئی ایم سوری, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ. پاسٹ کو جتنا ڈسکس کریں گے نا اتنا ہی ہماری آڈینس کے لیے اچھا ہے. جی بالکل. آپ نے شاداب کو کیریئر کو پروپیل کرنے کے لیے, آپ نے نواز کو سیدھا رکھنے کے لیے, اور کوئی باہر سے نہ آئے, اس لیے ساجد کی اپنے دی, عثمان قادر اپنے ریٹائر کروا دیا, نعمان علی کو نے پیچھے رکھا. ابھی یہی 2 اسپنر ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا ہر میچ میں چلیں گے. یاسر شاہ کو تو فلیٹ وکٹیں بنا کے دبئی میں کیسے پرفارم کر رہا تھا مصباح کے انڈر. مصباح کا کمال تھا یا نہیں تھا, ان پچز کا یہ تھا وہ کنڈیوسو تھیں اسپن کے لیے, وہ سائڈ وے اسپن کرتی تھیں. آپ نے فلیٹ بالنگ سٹارٹ کروا دی, آپ نے اسپنر کی شکل میں سلو میڈیم پیس بالر ڈال دیے, انہوں نے آپ کو مڈل اوورز بھی ہٹوایا, آپ کے فاسٹ بالرز بھی انجر کروائے, اور آپ کے فاسٹ بالر کا آپ سے مسئلہ بھی تب سٹارٹ ہو یار آپ اس کو رسک کر رہے ہو انجری کو. فاسٹ بالر 22-23 سال کا لڑکا آپ نے بالکل ختم کر دیا, اب اس کو ریسٹ پہ بھیجا آپ نے. تو دیز آر دا تھنگس. آئی مین آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی پرٹیکولر انڈیویجول اور پلیئر. آئی ول سپورٹ کرکٹ, میں کرکٹ کو سپورٹ کروں گا, لیکن جہاں کرکٹ کے اگینسٹ ڈیسیجن ہوگا, ہماری کرکٹ ٹیم کے اگینسٹ ہوگا, اور ہمارے 10 میچ ہم ہار گئے ہوم کنڈیشنز پہ, کن کی وجہ سے, اس پہ بات نہ کریں. اس پہ بات کریں تو لوگوں کو برا لگے تو لگتا رہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. لگتا رہے, بیکاز دیکھیں ون ہو کرٹیسائز از
समवन जिसकी वजह से ना आप विनिंग अप्रोच रखते हैं. अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है तो फिर आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आप गलत कहाँ पर हैं. और अभी इस वक्त यही हाल है कि हमने बेजा इतनी तारीफ़ें कर दी हैं. इनफैक्ट इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर, इसी सेट पर बाबर आजम की इतनी तारीफ़ें हुई हैं 2023 ODI में. हमने इतना सपोर्ट किया, स्पेशली जब बाबर की चैट लीक हुई, बाबर के बारे में गुफ्तगू हुई, या कोई भी प्लेयर, हमने शाहीन को बहुत सपोर्ट किया है और हम करते हैं, अभी भी करते हैं. मगर बात ये है कि जब गलतियों पर गलतियाँ दोहराई जाती हैं, वो चाहे PCB की जानिब से हों, चाहे प्लेयर्स की अपनी वजह से हों, उनको हाईलाइट तो किया जाता है. अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि हमारा इसके बाद इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच है और खासी नज़रें हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के ऊपर, और इसी तरह से नज़रें जो हैं वो इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के ऊपर भी हैं. फॉर श्योर. सो दोनों टीम्स के बारे में प्रेडिक्शन लेना चाहूँगी थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस के साथ. व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान वुड विन इंग्लैंड टेस्ट मैच और नॉट? ये मैच इंग्लैंड बड़ा हार्ड आएगा आपके ऊपर, वो आपकी बॉडी लाइन के ऊपर बड़ा एम करेगा. दे विल गो फ्लैट आउट. उनको पता है पिंडी थोड़ा सा रिस्पॉन्स देगा. और उनकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, मैंने ब्रेंडन कार्स को देखा है. एटकिंसन डिडंट प्ले द मैच. उनका अदर बॉलर ही इज़ जस्ट आउट ऑफ माइंड. दोनों बॉलर्स ने अच्छी पेस से बॉलिंग की है, और पेस से बॉल करने के बजाय उन्होंने बॉडी पे भी बॉलिंग की है. और आपने देखा उन्होंने जो उन्होंने विकेट्स, आप देखो उनके सीमर्स ने विकेट ज़्यादा लिए हैं. स्पिन ट्रैक पे उनका सीमर्स आ चले. शोएब बशीर एंड यस जैक लीच तो आपको अटैक करेंगे ही करेंगे. आप जो पंखे चला रहे हैं ना गर्म वाले, वो भी आपको करेंगे, बिकॉज इंग्लैंड ने एक्लेमेटाइज कर लिया आपके वेदर के साथ. लेकिन अगर आपका 2 स्पिनर्स और इफ यू प्ले विद 2 फास्ट बॉलर्स एंड दैट द सेकंड फास्ट बॉलर इज नॉट मोहम्मद अली, आकिफ को बुलाएं, या अल्लाह करे कि सीरियस ना हो मीर हमजा की इंजरी, तो इट विल बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन योर बैटर्स एंड देयर बॉलर्स. क्योंकि आपके ये दोनों बॉलर्स हैं, इन्होंने कई हज़ार बॉलें की हुई हैं. साजिद नुमान ने, ये उसी लेंथ पे जाएंगे, उसी लाइन पे जाएंगे, और इंशाल्लाह इनको सक्सेस भी मिलेगी. राइट नाउ अगर मैं एज ए पाकिस्तानी होने की बजाय एक इंडिपेंडेंट सोचूं, तो लॉजिक कहती है कि टियर 1 की टीम का जो है ना हमेशा अपर हैंड होता है टियर 3 की टीम पे. बिकॉज टियर 1 टीम वो होती है जो कि ऑन एन एवरेज ICC टूर्नामेंट ज़्यादा जीतती है. टेस्ट में आपको 5 टेस्ट हराएगी, 1 ड्रॉ करवाएगी, और शायद 1 टेस्ट सबसे हार जाए. तो दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 1 टेस्ट मैच. तो इंग्लैंड इज़ गोइंग टू कम वेरी हार्ड. उन्होंने अभी बहुत एनालिसिस किए होंगे उस जो रूट, क्योंकि उनके बैकबोन उसने उड़ाई है साजिद ने 2 दफ़ा. जो रूट बहुत मॉनिटर करेगा इन बॉलर्स को. लेकिन अगर आप जो रूट को अगर आप कवर करके, और जैक क्रॉली को आप कवर करके, तो यू कैन हैव द मैच कवर. काफी हद तक चीजें आसान हो चुकी है. हैरी ब्रूक इनफैक्ट अभी इस 35% पाकिस्तान एंड 65% इंग्लैंड. मैं पॉपुलर बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ इस मैच. बिकॉज उनके पास 5 बैटर्स हैं. हाँ जी, उनके पास 5 बैटर्स हैं. 5 के 5 बैटर्स जो है ना, वो दे कैन बैट थ्रू द सेशंस. दे कैन ईजिली स्नैच आपके हाथ से मैच निकाल के ना वो अपने पास खींच लेते हैं. अभी भी आपने पिछले मैच में भी कुछ गलतियाँ थी कि रनआउट्स हमें रनआउट का लॉ नहीं पता था कि अगर आपका हाथ लग जाए विकेट पे तो यू हैव टू अपलूट द विकेट, तभी आउट होता है. कुछ गलतियाँ काफ़ी महंगी कॉस्ट कर देती हैं. वी हैव टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. अब आ जाएँ इधर अपना इंडिया एंड न्यूजीलैंड. देखिए अब इंडिया के जो जब 46 पे ऑल आउट इंडिया हुआ था ना, तो हमारी थोड़ी सी चिटचाट हुई थी कुछ इंडियन से. तो वो कहते हैं यार इट डजंट मैटर, वी विल कम बैक. हम इसी मैच में कम बैक कर लेंगे. अगर हार भी गए तो हम न्यूजीलैंड को 2-1 हराएंगे. सच इज द कॉन्फिडेंस. अब वो टियर 1 की इस वक्त टॉप टीम है, और न्यूजीलैंड टियर 2 की टॉप टीम है. न्यूजीलैंड टियर 2 और साउथ अफ्रीका टियर 2 शेयर करते हैं. न्यूजीलैंड ओकेजनल ब्रिलियंस पे आपको हरा सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने एक चीज़ इंप्रेस की है. फर्स्ट इनिंग्स सारे फास्ट बॉलर्स ने आउट किए. सेकंड इनिंग्स में 7 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने फिर से ली. दैट मीन्स ऑन अ 3rd 4th डे उनका फास्ट बॉलर्स जो थे तब भी विकेट्स ले रहे थे. यस इंडिया ने बड़ा एक अच्छा टोटल पोस्ट किया था, और यस अगर पंट की सेंचुरी वहां पर हुई थी तो पंट वुड हैव टेकन द मैच. उसने 30-40 और क्विकली रन कर लेने थे. वो 30-40 रन ऐड होते तो इंडिया की टेल अप हो जाती. पॉइंट ऑफ बॉदर ये कि सिराज विकेट नहीं ले सका. सिराज फेल्ड टू इम्प्रेस. तो इंडियंस जब अपने एनालिसिस करते हैं वो साइंटिफिक करते हैं. अब सिराज वाज सॉरी टू इंटरप्ट यू. इन सिराज को आई गेस के बांग्लादेश के टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी. यस उसको प्रॉब्लम आ रही थी. लास्ट में आकर विकेट मिली थी. उसको एक और प्रॉब्लम भी आ रही है. सिराज की प्रॉब्लम भी आती है व्हेन ही पहले होता था कि व्हेन ही वाज नॉट प्लेइंग विद बुमराह ना, तो सिराज वुड लुक लाइक जस्ट अनदर बॉलर. बुमराह के साथ आके उसको सपोर्ट मिलती है, वो विकेट्स लेता था. दिस टाइम अराउंड सिराज फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उनकी बैटिंग में ना बड़ा उसका अहम किरदार है. सॉरी बॉलिंग में वो अच्छा स्ट्राइक करता है. इस बार उसकी बॉल नहीं वो उस जगह पे लग रही जहाँ पर होनी चाहिए, और यही अपॉर्चुनिटी होगी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि शामी अभी तक टोटली फिट नहीं हुआ. अब वो शायद जो उनका है देव, क्या नाम है उस लड़के का जो सीमर था, अर्शदीप नहीं, एक और लड़का उनका फास्ट बॉलर है, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम.
राइट आर्म फास्ट बॉलर है और उसने बड़ी विकेट्स बांग्लादेश के खिलाफ ली थी. और जस्ट मुझे ज़हन में भी नाम उसका आ जाएगा. वो फास्ट बॉलर जो है विल अटैक विद बुमराह. लेकिन जिनकी बैटिंग है, बैटिंग में आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि शुभमन इस बारी खेल रहा है. तो दे माइट बी गोइंग विद द सेम स्क्वाड एक्सेप्ट विद वन चेंज, जो कि उनका जो बॉलर वहाँ पर आ जाएगा. अब चांसेस की बात करते तो आई गिव 80% टू इंडिया. टॉकिंग अबाउट आकाशदीप. आकाशदीप, यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर द नेम. वो लड़का सीम अच्छी करता है, स्विंग भी अच्छी करता है, और उसकी लेंथ भी अच्छी है, टॉल बॉलर है, और स्लिपर में अच्छे कैच निकालता है. आई गिव 80-20 टू इंडिया, बिकॉज 80-20 इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया इज़ वुंडेड, और इंडिया के वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए 4 मैचेस भी जीतने हैं. नाउ उन 4 में से 2 अपने मुल्क में खेलने हैं, एंड द रिमेनिंग दे हैव टू प्ले अगेंस्ट अदर कंट्रीज इन देयर होम सॉइल. अब होम एडवांटेज जो है वो इंडिया इज़ गुड इन चेजिंग, इंडिया इज़ गुड विद स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग. लेकिन इंडिया के लिए 2 मैच जीत के ना अगले 2 मैच सील करने ज़रूरी हैं. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हम लोग सारे बात कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियंस बड़ी तैयारी से बैठे होंगे, 2 दफा वो हार चुके हैं बैक टू बैक, वो भी अपनी तैयारी से पूरे बैठे होंगे. और किसी हद तक जो है ना, अगर यहाँ पर इनको विकेट्स नहीं मिलती हैं, बुमराह को विकेट्स मिलनी ज़रूरी हैं, तो इंडिया का एकदम कॉन्फिडेंस जो है ना वो हिल सकता है. कमिंग मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इंडिया की बैटिंग विल फायर ऑल सिलेंडर्स अप, और मुझे लगता है कि जडेजा और जो उनका अश्विन है वो भी इस बार स्पिन ट्रैक बन रहा है, फुल इस बार हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स एक्चुअली अगर हम थोड़े से लूप होल्स देखते हैं कि क्या थे उसमें, एक तो टॉस जीतकर फैसला कुछ गलत हो गया. उसकी गलती की वजह भी ये थी कि वेदर कंडीशन को शायद माइंड में रखा नहीं गया. While you know winning the toss. रोहित ने कहा था मुझसे लैप्स हो गया, I failed to lead the wicket. ऐसे नहीं होता कि उसने कहा था उसने कहा मेरे से हुआ था, और ठीक है, he admitted that. अब उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हमसे मिस्टेक हुई है. बात यह है कि उन्होंने जब किए रन्स, लाइक 45 रन्स उन्होंने बनाए थे ऑन बोर्ड, उसके बाद उनको 350 से ऊपर रन जो है वो न्यूजीलैंड ने दिए थे. सो दे अचीव्ड द टारगेट एंड दे टेक द लीड एज वेल. वो लीड भी लेते हैं ऊपर, और वो टारगेट भी अचीव करते हैं हमेशा से. तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो एक, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा नहीं थे, आई गेस के 102-107 रन थे, और उसके बाद न्यूजीलैंड जब आया तो फिर वो डेफिनेटली सी बात है कि फिर उनके लिए वो रन्स करना था मुश्किल नहीं था. कुछ कंडीशंस जो है वो भी सपोर्ट कर रही थी. तो एग्जैक्टली उन्होंने जो रन्स, उनको जो टारगेट मिला था उन्होंने उसको भी किया. इनिंग्स डिफीट उन्होंने नहीं होने दी है. मैच रिजल्ट के ऊपर पूरा आया है, और पूरे जो एक टेस्ट का हुस्न होता है वो पूरे दिन मैच गया है. उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है. उसके बाद अब ये है कि अगर तो विराट कोहली की विकेट ना जाती तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती. Exactly. लेकिन विराट कोहली के विकेट जाना जो है वो एक पॉइंट था जहां पर इंडिया मैच काफी हद तक जो है वो हारने के चांसेस बढ़ चुके थे. पूरी टीम को मोरल अप होता है जब एक जेन्युइन स्टार बैटर जाके इसे परफॉर्म कर ले. रोहित का रोल ही होता है कि क्विक फायर जो है ना 55-60 करेगा. रोहित ने पार्ट प्ले किया. विराट एक ऐसा बैटर है जो जब सेंचुरी करता है ना तो ही डजंट स्टॉप. व्हेन ही डजंट स्टॉप, दे नो द लीडर ऑफ द पैक, बैटिंग साइड का लीडर ऑफ द पैक स्ट्राइक कर रहा है, फिर एवरीवन डज स्ट्राइक. आपने देखा होगा इंडिया का जब एक सेंचुरी करता है तो 2 बंदे और सेंचुरी करते हैं. दिस इज द ओनली ऑड मैच जहाँ पर एक ने बिग सेंचुरी की, 150 किया, 99 पे आउट हो गया, और विराट 70 क्रॉस नहीं कर सका. एंड इट हैपेंड. फिर भी जसप्रीत ने 2 अर्ली विकेट्स ली. सिराज सपोर्ट करता या आकाशदीप उसकी जगह होता तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम. बिल्कुल ऐसे ही है. सरफराज खान इन फैक्ट इज 150 एंड ऋषभ पंत 99. मतलब आप सोचें कि एक बैट्समैन के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी कि वो 99 रन्स पर आउट हो. 99 पे आउट हो, और दिस इज द 8th ओकेजन उसने सेंचुरी मिस की अपनी. हाँ, 8 सेंचुरी वो लड़का मिस कर चुका है, और वो ऐसे ही होता है. 99 पे भी होगा, एक हाथ से चिका मारने की कोशिश करेगा. वो तो बांग्लादेश को मशवरा दे रहा था. हाँ, कि यार इसको उधर खड़ा करो. दिस सच इज द कॉन्फिडेंस. और टीम का ऐसा है कि वो इस लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं. वो एक और लेवल पे खेलते हैं. यस, विक्ट्रीज आपको चाहिए होती हैं आपका नाम बनाने के लिए, और लॉसेस जो है ना आपका नाम डेंट करते हैं. इफ इंडिया इज इन अ पिट ऑफ बॉदर इन द नेक्स्ट मैच अगर उनके प्लान के मुताबिक नहीं जाता तो यू नेवर नो, फिर काफी चलो. हाँ, फिर What's gonna happen? बिल्कुल सही है. ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एंड इसी के साथ मुझे और ज़ीशान साहब को इजाज़त दीजिए. आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद. वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लैंड एंड पाकिस्तान टेस्ट जो कि होने वाला है. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.